آہستہ آہستہ قدم اٹھائے. انہیں پتا تھا جتنے قدم اٹھاؤں گا اتنے عمرے، جتنے قدم رکھوں گا اتنے حج. کہتے ہیں مولا زیارت تو ایک ہے اور ثواب میں اختلاف کیوں ہے؟ کبھی حج 7، کبھی 700، 70، 7,000 اور 70,000، کبھی حج عمرہ. قدم قدم پہ ایک زیارت پہ ثواب میں اختلاف کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ زائر کی معرفت کے اوپر ہے. جتنا زائر کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ثواب کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. تو اے عزاداران سید الشہداء اپنی معرفت بڑھاؤ. معرفت سے کیا مطلب؟ معرفت سے مطلب اطاعت حسین. جتنا کوئی مطیع حسین ہو کے چلے گا اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. چاہے جلوس میں ہو، چاہے غداری میں ہو، چاہے مجلس میں ہو، چاہے زیارت میں ہو، جس سفر حسینی پہ ہوگا تو اس میں آپ کا اطاعت کا جو درجہ ہے وہ بلند سے بلند ہونا چاہیے. ایک صحابی تھا، کہنے لگا مولا میں زیارت پہ گیا. حضرت نے فرمایا نہ گیا ہوتا تو بہتر. کہتے ہیں مولا آپ کے جملے نے تو میری کمر توڑ کے رکھ دی. نہ گیا ہوتا تو بہتر. میں ہاں اس لیے جب تو کربلا جا رہا تھا تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، یہ دیکھوں گا. تم نے یہ بھی نہ سوچا جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوا. کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے کہ بدفقت بندہ اس کو کھانے پینے کے معاملات میں لے اور بس لنگر اندازی میں گزار دے. نہیں، ٹھیک ہے کھانا پینا ہے، مولا کی نیاز اس کے سچے میں ہم سب کچھ پا رہے ہیں، لیکن کیا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے؟ وہاں کے لوگ تو گوشت کھائیں تو کا تو وہی رہتے ہیں، لیکن جو مسافر کربلا ہوتا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے. وہاں اسے سادہ رہنا چاہیے، وہاں غریب بن کے رہنا چاہیے، وہاں برسے کی حالت میں رہنا چاہیے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا جو میرے حسین کی کبھی بھی زیارت کرے گا وہ مجھ رسول سے صلہ رحمی کرنے کے مترادف ہے. بہت سارے فضائل انبار ہے روایتوں کا جو اس بات میں موجود ہے. معاشر کا دنوں کا اور اولین و آخرین جمع ایک منادی ندا کرے گا، اے زوار و قبر حسین، کہاں ہے قبر حسین کے زائرین. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اناس کثیر، بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے. جب بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے نا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او میرے حسین کے قبر کے زائرو، مشرق پہ نگاہ کرو، خود پہ جدے محبت و منطلق الی الجنہ، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ابھی سمجھیں قبر حسین کی زیارت کی عظمت کیا ہے. جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. ایک ایک زائر حسین 50 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا. زائر قبر حسین کوثر پینے والوں میں نہیں پلانے والوں میں ہوگا. زائر قبر حسین اس دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا جس دسترخوان پہ انبیاء کو بٹھایا جائے گا. ان کو مبالغہ ہمیش باتیں نہیں کرتا، کہ وہ جملے ہیں جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے. کوئی بڑے ہیں کتاب میں لکھے ہیں، جس کے زیارت کا باب اٹھاؤ تمہیں جملے معصومی کے نظر آئے. انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا ظاہر قبر حسین کو، حق کی شفاعت دیا جائے گا. تیسرا بس ختم کرو، تیسرا انعام حضرت فرمایا جعل الشفاء فی تربت الحسین، اللہ نے مولا حسین کی تربت میں شفا کو قرار دیا. شفا مٹی ایسے کھانا حرام ہے لیکن کربلا کی مٹی بطور شفا
ثواب بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ایک علامہ ہے تو مولا محسن فیض کاشانی، بہت بڑے عالم ہوئے، کتابیں لکھی انہوں نے۔ ان کے زمانے کا ایک شخص تھا جو مرتاز تھا۔ مرتاز اسے کہتے ہیں جو ریاضتیں کر کر کے اس منزل تک پہنچ جائے اسے کچھ غیب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مرتاز بتا دیتا تھا تیری جیب میں کیا ہے، تیری مٹھی میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، بتا دیتا تھا وہ شخص، تھا غیب اسے۔ کیونکہ ریاضتیں چیزیں کاٹ کوٹ کے، ریاضتیں کر کوٹ کے اس منزل سے پہنچ گیا تھا۔ تو مولا محسن فیض کاشانی سے کسی نے کہا کہ وہ شخص ہے اور وہ تو غیب کی باتیں بتاتا ہے، دل میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے بتا دیتا ہے۔ حضرت اس کے پاس پہنچے اور علامہ صاحب نے اس سے کہا کہ سنا ہے کہ تم باتیں بتاتے ہو؟ کہا ہاں بات یہ ہے۔ تو مولا محسن فیض کاشانی نے مٹھی میں کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی سامنے تھی، بتا دیتا تھا وہ تو سکیٹ گزرنے سے پہلے، لیکن چپ ہو گیا، چپ ہوا اور حیران ہوا، پریشان ہوا۔ مولا محسن فیض کاشانی نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا علم اسٹاپ کر گیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہنے لگا میرے علم کے مطابق آپ کی مٹھی میں کچھ ہے، لیکن جو میرے علم کے مطابق آ رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب بتاؤ کیا آ رہا ہے میرے علم میں؟ کہنے لگا میرے علم میں یہ آ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ جنت کی خواب ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہوں کیسے کہ دنیا میں جنت کی خواب۔ تو انہوں نے مٹھی کھولی تو خاک کربلا ہاتھ میں۔ وہ حضرت جابر حضرت نے حدیث فرمائی تھی نا، جابر میرے بیٹے کی زیارت کرنا، اسی حدیث میں یہ جملے بھی ہیں کہ اللہ میرے حسین کی قبر کی مٹی کو شفا قرار دے گا، اور میرے حسین کی جو قبر کی جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنت ہے، اور پوری کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے۔ کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے، یہ روایات ہے۔ تو لہذا جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کی مٹی میں شفا کو رکھا۔ کیا عظمت ہے اس مٹی کی! فرمایا السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ ولو کانت آپ کے ساتھ، جو سجدے خاک کربلا پہ نشاور کیے جاتے ہیں ان سجدوں کی نماز اگر ناقص بھی ہو تو اللہ اسے کامل شمار کر دیتا ہے۔ ہماری نمازیں کامل کہاں ہیں؟ غلطیاں ہیں یا نہیں؟ کتنے ہیں جو ویسے فزیکلی مسٹیکس تو بہت ساری ہیں، اور معنوی اور روحانی اپنی جگہ جو نظر فرماتے ہیں السجود علی تربۃ الحسین، تربت حسین پہ ہوتے ہیں اللہ انہیں کامل شمار کرتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی خاک کو ہمارے پیارے میں امام مومن کی نشانی کراتے رہے ہیں، جہاں روز اربعین کی زیارت کو مومن کی نشانی ہے، وہاں فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو خاک کربلا پہ کرتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت بہت زیادہ ہے، امامت انہیں کی ضروریت ہے، انہیں کے قبہ کے نیچے دعائیں قبول، اور خود منارہ ہدایت ہے، ان کی کربلا منارہ ہدایت ہے۔ کربلا کے نام سے لوگ مذہب حق کی طرف سے آ رہے ہیں، اور تمہارا اس کالے لباس میں نکلنا یہ مولا حسین کا نمائندگی میں نکلنا ہے، لوگ انہیں کربلا ہی سمجھتے ہیں۔
کربلائی وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل کردار سے مولا حسین کے مشن مقصد کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ بس آخری جملہ بات لمبی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ انما خرجت طلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میں نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا حضرت سے نانے کی امت بیعت طلب کر رہی تھی؟ کیا امت بیعت طلب کر رہی تھی؟ نہیں، امت تو بیعت طلب نہیں کر رہی تھی، کیونکہ حضرت فرماتے نا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ لیکن نہیں حضرت نے کوئی ایسا جملہ، حضرت تو یزید کا نام ہی زبان پہ نہیں لانا چاہتے تھے۔ جب مروان نے کہا تھا کہ یزید کا نام آیا ہے تو تم بیعت کرو، تو حضرت نے جملہ فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثل العامی، اس کو سلامتی کا نام ہی نہیں ہے۔ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر پائے گا ہر وقت کے یزید۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے مقابلے میں، میرے حسینیوں کے مقابلے میں، میرے ماننے والوں کے مقابلے میں آتا رہے گا، اور جو حسینی ہوگا، حسین کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، وہ کبھی بیعت نہیں کرے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے، نانے کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ اب نانے کی امت کی اصلاح، یزید کی اصلاح۔ یزید کچھ نہ تھا، وہ ایک بدماش، بے حیا، محارم کا خیال نہ رکھنے والا، جوئے باز، شرابی، بدمست اور عیسائیت کے کھاتے میں پلا ہوا۔ اسے کیا، اس کی کیا نیت ہے؟ 33-34 سال میں جوان ہے اور ساری برائیاں اس میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور وہ مولا حسین کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے کوئی اہمیت دے رہی تھی تو یہ امت دے رہی تھی۔ امت اس بدماش کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکی تھی، اس کی پشت کا زور بن چکی تھی، اور امت تھی جو مولا حسین کو چھوڑ چکی تھی۔ جو نہ کہتے، لیکن امت 18,000 نے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل جو ہاتھ حسین تھا اس پہ بیعت کی۔ مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے اعلان کے بعد کوئی بہن بھائی کو لے کے جا رہی ہے، تو بیوی شوہر کو لے کے جا رہی ہے، تو ماں بچے کو لے کے جا رہی ہے۔ بلا کر نماز عشاء میں 2 صفیں بچی۔ نماز عشاء کی نماز کے بعد کچھ 3-4 لوگ بچے۔ جب مسجد کوفہ کے دروازے پہ آئے تو مسلم تنہا نظر آئے۔ یہ امت کہاں گئی؟ اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور حسین کو تنہا رکھا رہی تھی۔ بلا کر کربلا میں حضرت پہنچ گئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ حضرت دکھا رہے تھے کہ یہ امامہ میرے نانا کا ہے، یہ دوش پہ ابا میرے نانا کی ہے، یہ ناکہ میرے نانا کی ہے۔ ذوالجلال پہ حضرت جب گر گئے نا، اور ذوالجلال نے ظالموں کو فنار کرنا شروع کیا، تو عمر ابن سعد نے کہا ہے ذوالجلال کو پکڑو، میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ رسول نے سواری کی۔ یہ گھوڑا بڑا باعظمت ہے۔ جب گھوڑا پکڑنے میں نہ آیا اور ظالموں کو مارتا چلا جا رہا تھا، تو کسی نے کہا اس کو تیر مارو، تو عمر ابن سعد نے روک دیا، خبردار گھوڑے کو تیر نہیں مارنا، یہ رسول کی سواری۔ ظالم تجھے ایک حیوان کا خیال ہوا ہے کہ گھوڑے کو تیر نہیں مارنا کہ اس پہ رسول نے سواری کی تھی۔ کیا تو نے یہ سوچا کبھی کہ یہ حسین جس کو تینوں کے اوپر تو نے سنایا ہوا ہے، اس نے تو نانے کی زبان اتنی چوسی تھی، اتنا ماں کا دودھ ہی نہیں پیا تھا۔ بلاخر حسین پہ وہ وقت بھی آ گیا کہ بہن سر پہ قرآن رکھے ہوئے تھے اور ظالم سینے پہ چڑھا ہوا، آواز آ رہی تھی آفی کو مسلم تو میں مسلمان کوئی نہیں، میرا ماں جا رہا، مارا جا رہا ہے، بہنیں مر جاتی ہیں، بھائی کے قاتلوں سے ہم کلام نہیں ہوتی۔ اللہ جانے زینب نے کیسے بھائی کے قاتل سے کلام کی۔ فرمایا یہ اپنا سارا تنظر ویقتل ابو عبداللہ، ظالم تو دیکھ رہا ہے میرا مار رہا ہے، مارا ہے۔ اتنا کوئی درد تھا زہرا جائی کی اس بین میں کہ ظالم نے رخ موڑ کے رونا شروع کیا، لیکن کیا زہرا کی جائی کی دعائیاں کام آ گئیں؟
شمر شمر کا خنجر چلتا رہا، آواز آتی رہی، یا رسول اللہ، یا زہرا، یا غیاث المستغیثین۔ بالآخر جبرائیل نے آواز بلند کی، الا وقد قتل الحسین بکربلا، الا وقد ذبح الحسین بکربلا، ذبح ہو گیا زہرا جلال۔ زمین نے لرزنا شروع کیا، آسمان نے پھول برسنا شروع کیا، زہرا جانوں نے مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کیا۔ ابھی ابھی اپنے بھائی کی رگوں کو کٹنا رو رہی تھی کہ کچھ لٹیرے آئے جنہوں نے زہرا کے لال کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ازاداروں کوئی امامہ لے لیا، کوئی ابا لے لیا، کوئی کمر بند لے لیا، ہاتھ کاٹ کے بھی کمر بند لوٹ لے لیا۔ ایک ظالم آیا جو مولا کی انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، مولا کا ہاتھ لہو سے بھرا ہوا تھا، لہو اس میں جم چکا تھا، وہ نہیں اتار سک رہا تھا۔ ظالم نے ایک پتھر لیا، نیچے رکھا، مولا کا ہاتھ اوپر، ایک خنجر اٹھایا، انگوٹھی کی لالچ میں انگشت کو کاٹ دیا، اور زہرا جائی میں پھیلا رہے تھے، دادا آ جاؤ کربلا میں، یہ حسین ہے جس کی آزاد کاٹے جا رہے ہیں، یہ حسین ہے وہ قد آزاد، جس کا امامہ لوٹ جایا، جس کی فضا لوٹی جا رہی ہے۔ ازاداروں ابھی لٹنے کو رو رہی تھیں کہ 10 ولد زنا کے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، گھوڑوں کے پاؤں میں لوہے کی سمیں لگی ہوئی۔ شرم سے نہ رویا قربان، رونے کا دل ہے، زہرا سے التجا کرو، بی بی اپنا روال لے آؤ، ہم گناہگاروں کے آنسو لے جا۔ کل بابا سے پوچھ رہی تھی کوئی ہوگا میرے حسین کو؟ ہاں رسول نے فرمایا تھا، بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے، جس کے جوان، جس کی بوڑھیاں بیبیاں، جس کے غریب تیرے حسین کو روئیں گے۔ آؤ اس قوم میں اپنا نام لکھواؤ، جس کے لیے کل زہرا پوچھ رہی تھی، بابا کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ آیا زہرا، تیرے بیٹے کے مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے، تیرے حسین کو یاد میں بیٹھے ہوئے، ہم نہ جا سکے کربلا، لیکن ہم یہاں دور سے بیٹھے گئے، سلام حسین۔ 10 ولد زنا کے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، گھوڑوں کے پاؤں میں سمیں لگی ہوئی تھی۔ ازاداروں لوہا نہ بھی لگا ہوتا کہ کیا گھوڑے کی سم کیا آنسو ہوتی ہے؟ ہم تو کسی میت کے منہ پہ تماچا برداشت نہیں کرتے، غسل دیتے تو کہتے ہیں نرمی سے ہاتھ لگاؤ، یہ موت کا دانا ہوئے ہیں۔ لیکن مولا حسین کی لاش کا کیا عالم ہو چکا ہوا تھا۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے بابا کو کتنے زخم لگے تھے؟ مولا نے انگوٹھی اتاری اور فرمایا اتنی جگہ سالم نہ تھی جو میرے بابے کو زخم لگا ہوا۔ یہی وجہ ہے جب اجڑی آئی نا بھائی کی لاش پہ تو باپ بھائی کی لاش کے گرد چکر لگایا۔ سید سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں میرے بابے کی لاش سے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا بیٹا وہ جگہ ڈھونڈ رہی ہو جہاں اجڑی موسیٰ ہو سکے، لیکن زہرا جائی کو کوئی جگہ نہ ملی جہاں موسیٰ ہو سکے۔ بیوی نے اپنے لبوں کو کٹے گلے پہ رکھا، کٹی رگوں پہ بوسہ دے کے چیخ بلند کی اور بین لیا حسین آج زینب تمہیں وہاں بوسہ دے رہی ہے جہاں ماں زہرا نہ دے سکی، جہاں نانا نہ دے سکا، نانا بھی گردن اوپر سے جو بنا تھا، آج زینب تجھے کٹی رگوں پہ بوسہ دے رہی ہے۔ 10 گھوڑے جب دوڑے ازاداروں، اللہ جانے کیا حال ہوا ہوگا اس لاش کا۔ ہم تو کوئی چھوٹا سا زخم برداشت نہیں کرتے کسی میت کا، اللہ جانے سکینہ، اللہ جانے زینب
سینہ کدھر ہے بھائی کی پشت کدھر کہہ رہی تھی نا اتبرونی زہرا ابنا جد رسول اللہ مہر نبیت کے سوار بس آخری جملہ ازادارو اسی حالت میں چھوڑ کے چلی گئی حسینیت بچانے بڑا مشکل تھا اس حالت میں بھتیجے کو بھی سنبھالا اور چلی گئی کوفہ اور شام سے ہوتی ہوئی جب واپس آئی تھی اسلم کو تو جب دو راہیں پہ آئی تو اس وقت ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا کربلا اس وقت پوچھا اس بشیر نے کہ مدینے جانا ہے یا کربلا سید سجاد نے فرمایا میں پھوپھی سے پوچھتا پھوپھی اماں مدینے چلنا ہے یا کربلا کہا بیٹا میں کربلا جاؤں گی میں جب آئی تھی کربلا سے تو لاش پڑی ہوئی تھی دھوپ پہ پھر دور و کفن لاشیں چھوڑ کے لائی اب جا کے دیکھنا چاہتی ہوں میرے حسین کو کسی نے مدفون کیا ہے میرے حسین کو قبر بنی ہے ازادارو آ گیا کربلا کی نگری پہلے جعفر پہنچا ہوا تھا قافلے کا جعفر نے استقبال کیا مدتوں بعد لانے کا صحابی ملا مولا سجاد نے جعفر کے گلے میں باہر ڈالے کہا لالا کے صحابی ہمیں مارا گیا ہمارے بچوں کو نبھا دیا گیا ہماری بیویوں کو قید میں بنایا گیا ہمیں درباروں میں پھرایا گیا اجرکم اللہ زادارو بیویاں پھر قبروں پہ گرتی گئی قبروں پہ گرتی گئی بس آخری جملہ سیدہ رباب کا ایک بیان سن لیجیے میں نے روایت میں پڑھا صوفنامے والے نے لکھا سیدہ رباب مدینے نہیں گئی تھی سید سجاد سے کہا تھا بیٹا میں 1 سال تیرے بابے کی قبر پہ بیٹھوں گی دھوپ پہ بیٹھوں رہوں گی کہ تمہیں دھوپ پہ پڑا دیکھ رہی تھی جب ظاہر حسین آئیں گے میں نے پانی پلاؤں گی اجرکم اللہ زادارو سیدہ رباب سرتاج کی قبر پہ جا بیٹھی کہنے لگے حسین آپ سے مجھے 2 کمائیاں ملی تھی ایک علی اصغر کی شکل میں ایک سکینہ کی شکل میں علی اصغر تیرے سینے پہ سو رہا ہے علی اصغر تیرے سینے پہ سو رہا ہے اور سکینہ بھی مجھے چھوڑ گئی شام میں بیٹھی ہوئی چھوڑ گئی زادارو جب کہتے رہا ہوئی قافلہ چھوٹا سا تیار ہوا سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں مجھے اماں رباب نظر نہیں آ رہی کہا ہاں مجھے پتا ہے کہاں ہوں گے گئے قید خانے میں دیکھا چھوٹی سی قبر ہے جس کو سیدہ رباب نے گلے لگایا ہوا ہے اور یوں رو رہی ہے جیسے ایک قبر کو گلے لگا کے ایک ماں روتی ہے اور بیٹھ کر رہی ہے سکینہ اٹھو تجھے مدینے جانے کا بڑا شوق تھا آؤ ہماری قید رہا ہو گئی اٹھو مدینے چلے وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ایک دفعہ سورہ فاتحہ